یا یہ علاقہ کا آپ سمجھتے ہیں کسی اور علاقے میں پاکستان کے, کسی اور دنیا میں؟ نہیں دیکھیں دھپل چل جاتا ہے. میں ابھی بہرحال قبل از وقت ہے ریزلٹس کا دیکھنا, یہ ابھی نیٹ ٹو نیٹ جائے گا معاملہ. اگر یہ 50-60% جب جائے گا تو یہ ڈیفینیٹلی واضح ہو جائے گا رزلٹ, بھلے جو مرضی جیتے جو مرضی ہارے. لیکن مین جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جو عوام ہے اس کی تربیت کیا ہے کہ ہم نے یہ سیٹ ہماری ہے, وزیر اعظم کا جو حق ہے وہ عمران خان کا ہے, کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ چور ہے, ڈکیت ہے, ڈاکو ہے, وہ غدار ہے اس ملک کا, وہ مودی کا یار ہے. یہ ان کی تربیت ہے نا. اور جب بھی آپ بات کریں گے تو وہ کہاں سے بات سٹارٹ کرے گا کہ بھائی ایک ایماندار جو عمران خان ہے, ایک وہ ایماندار آدمی ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, اور نواز شریف چور ہے, اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب بات کرو, اب اگلی بات بندہ کیا کرے؟ وہ کہتا ہے بھائی اس نے موٹر وے بنائی, کہتا ہے جی اس میں کک بیک لی اس نے, اچھا جی اس نے پل بنائے, اس نے کہا جی وہ تو اس کا بزنس تھا. اچھا بھائی اس نے بچوں کو پڑھایا, اچھا جی اسکول میں جو پیسہ آتا تھا اس کے اندر سے وہ غبن کرتا تھا. یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر یا جو اس کا سپورٹر ہے اس کو چور ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہے, آپ کس طریقے سے, مطلب اتنا بڑا آپ یہ دیکھیں سارا کام ہوتا ہے دسمبر کے بعد, اور آپ اپریل تک جو ہے نا یہ حکومت بدلتی ہے. لیکن جب حکومت بدلتی ہے, حکومت بدلنے سے صرف 1 مہینہ پہلے جناب اچانک سے باپ بیٹا سامنے آ جاتے ہیں, چلو کر لیا. اس کے بعد یہ الیکشن آ گیا. الیکشن کے اندر ان دونوں کا کردار کیا ہے, وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا کردار کیا ہے اس الیکشن کے اندر, اس کو جیتنے میں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے یہ بن کے آ رہا ہے بجٹ, کہاں سے معاملات ڈیسیجن ہو رہی ہے. آپ اس ملک کی بدقسمتی یہ دیکھیں, کہتے اچھا نہیں لگتا, ایک کو امریکہ منہ نہیں لگاتا, دوسرے کو چائنا منہ نہیں لگاتا. اندازہ لگائیں, آپ اندازہ لگائیں یہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو چائنا منہ نہیں لگاتا. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے, کون گارنٹر کی. میں نے کتنی دفعہ یہ بات کہی کہ اگر اس الیکشن کے اندر اپنی نااہلی نالائکی سے پی ایم ایل این اگر سیٹیں ہارتی ہے تو گارنٹر یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی جان آپ کے 15% ووٹ تھے, اس میں سے 14% جناب پی ٹی آئی کے 15% ووٹ تھے, اس میں سے 14% وہ جو ہے نا اٹھا کے اپنے حلقے تک وارڈ تک لے آئے, ووٹ پول کرا دیا. اور جس کے 45% ووٹ تھے وہ 10% ووٹ نہ لا سکے اور ہار گئے. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ کیا گارنٹر بولے گا؟ جیو نیوز کے اوپر ایک بڑا افسوسناک رزلٹ چل رہا ہے, جو تمام تر پی ایم ایل این کے سننے والوں کے لیے ایک ہارڈ بریکنگ نیوز بھی ہوگی. ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے جو آلریڈی توڑنے والی نیوز ہوتی ہے, لیکن یہ دل توڑنے والی نیوز ہوتی ہے. جو تقریباً پی ٹی آئی اس وقت 15 سیٹوں پہ اس وقت آگے ہے بقول جیو نیوز کے, اور پی ایم ایل این اس وقت 4 سیٹوں پہ جو ہے وہ آگے ہے, اور 1 سیٹ جو ہے وہ آزاد امیدوار. اس سے واضح ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہونے جا رہی ہیں, اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی وفاق کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوگا عام انتخابات کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس وقت تک 7:40 تک جو پی ایم ایل این کو دیکھنا پڑ سکتا ہے, اور اگلی جو لایا حمل ہوگا, اور اگر پنجاب کی یہ سیٹیں پی ٹی آئی نکال لیتی ہے تو ارشد صاحب یہ تو جو عام انتخابات ہیں یہ تو اس میں سمجھ لیں کہ اس میں بھی آپ ختم شد نظر آتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں, اگر ایسا ہوتا ہے نا مجھے زیادہ خوشی ہوگی, اس لیے کہ وہ بندہ جس کا نہ لینا نہ دینا, اس کا صرف اتنا ہی لینا دینا ہے کہ میں وزیر اعظم بن کے بیٹھوں گا, تو یہ تو ساری معاملہ اس کے اوپر جائے گا نا. اچھا انیک ناجی جو انسان ہے ان سے مجھے کئی جگہ پہ اختلاف ہو جاتا ہے, مثلا میں ان کو باتوں کو دہراتا بھی نہیں. بعض ٹائم وہ جو ہے نا ایسی جیسے مریم اورنگزیب کے اگینسٹ وہ بات کر کے یہ خبر ہے یا یہ افواہ ہے, یہ بات کر رہے ہیں لوگ. او بھائی آپ کو یہ افواہ کو اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدھا کوئی 2 بندے بات کر رہے ہوں گے آپس میں, آپ نے پورے جو ہے نا میڈیا کے اوپر جو ہے نا اڑا دی. تو اس طرح کی باتوں پہ اختلاف ہے, لیکن بہت ساری باتوں پہ جو ہے نا مجھے ان کے اتفاق بھی کہ یار یہ کچھ آپ کے پیچھے عوام کی طاقت ہی نہیں ہے. آپ اس سیٹ پر بیٹھنے کے شوقین ہو, ڈینٹ پڑ رہا ہے یا خرابی ہو رہی ہے تو وہ نواز شریف کی ہو رہی ہے, ڈینٹ پڑ رہا ہے یا ووٹ خراب ہو رہا ہے تو وہ مریم نواز کا ہو رہا ہے.
آپ کا کیا جا رہا ہے؟ مطلب کیا حمزہ شہباز یا شہباز شریف کوئی الیکشن کو آرگنائز کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے، اور لیکن پکے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سیٹیں ہماری ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قطعی طور پہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ نہ ہوا ہوتا نا تو میں یہ کہتا یار یہ سب کچھ، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں تھا، ان لوگوں نے خود کیا. کیا فرق پڑتا کہ آج شاہد خاقان عباسی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا؟ کوئی فرق پڑنا تھا؟ ایک پی ایم ایل این کی کلاس میں مطلب اضافہ ہوتا کہ یار یہ کوئی خاندان کی پارٹی نہیں. اگر کیا فرق پڑتا کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کوئی اور ہوتا جس کو کم سے کم جو ہے نا اتنا زور لگانا نہیں چاہیے جتنا میں نے لگا دیا، ہاتھ ملانے کی تمیز ہوتی. صاحب یہ ایجنسیاں بہت ڈیمیجنگ سچویشن ہے. اور پی ایم ایل این کے جو کیمپس ہیں وہاں کی سچویشن واٹس ایپ گروپوں میں ارشد پرویز صاحب کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ ڈبل گیم. ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو گئی ہے اور ڈبل ہمیں گیم کیا وفاق ہو دے گئی ہے؟ کے. دیکھیں جب اور آپ نے 4 سال ایک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھایا، یعنی کہ 18 کے الیکشن سے پہلے یہ نعرہ آیا تھا نا ووٹ کو عزت دو. شیر زمان ٹکر صاحب نے گانا جو ہے وہ متعارف کرایا پی ایم ایل این کی طرف سے، انہوں نے گایا اور لکھا بھی. اور اس کے بعد آپ مسلسل 4 سال لے کر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اچانک سے جناب حکومت بدلنے کے بعد خدمت کو ووٹ دو، تو پھر تو یہ ہوتا ہی ہے نا. مطلب آپ ساری زندگی بچے کو سمجھاتے ہیں یہ بات کہ بیٹا اگر غلط بات میں کروں نا تو کبھی مجھے معاف نہیں کرنا، اور پھر آپ غلط بات کریں تو بچہ معاف کرے گا. اس لیے کہ اس کی تربیت یہ کی آپ، اور آپ نے اپنے بچے کی تربیت یہ کی ہو چوری کرو ڈکیتی کرو سب کچھ مار لوٹ کے نا اپنے گھر میں لے کے آؤ، تو وہ وہی کرے گا نا. آپ باتیں کچھ اور کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں اگر ڈینٹ پڑتا ہے نا، اگر پنجاب کی حکومت جاتی ہے تو جائے، اگر آئی ایم ایف کا پروگرام سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی جو ہے نا ہاتھ نہیں آتا اور پاکستان ایک کرائسس کے اندر آتا ہے، تو اس کا جواب وہ نہیں دیں گے جنہوں نے اس بحران سے نکالا تھا، اس کا جواب وہ دیں گے جن کو بہت شوق تھا حکومت سنبھالنے کا. اس کا جواب وہ دیں گے. دیکھیں بڑا کون ہوتا ہے؟ میرے حساب سے مریم نواز بڑی ہے، جس نے ساری قربانی دے کے سب کچھ آرگنائز کر کے سب کچھ بنا کر، اور اس کے بعد اس نے پورا زور لگایا کہ میرے بھائی کو بچاؤ. وہ جاتی ہے حمزہ کو جو ہے نا گلے بھی لگاتی ہے، وہ اسمبلی کے اندر اس کے لیے آرگنائز بھی کرتی ہے، ہر طرح سے اپنے چچا کے جناب صاحب بازو بنتی ہے. لیکن چچا اور بھتیجا کیا کر رہے ہیں آج تک؟ ابھی آپ نے سنا ہے؟ مطلب میرے جیسے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی شہباز شریف کے بارے میں سنا ہے کہ کوئی مریم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے؟ میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا. کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام میں گھوم رہی ہے؟ کبھی ایک دفعہ یہ کہا ہے کہ میرے بھائی کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے، کس لیے اس کو نااہلی دی ہوئی ہے؟ وہ پرائم منسٹر ہے، ہاں پاسپورٹ لے کے دیتا ہے، اس کے اوپر سائن کر دیتا ہے، اس کو باہر نکال دیتا ہے، لیکن خود آگے بیٹھ جاتا ہے. یہ چیزیں کچھ پاکستان کی عوام نہیں بھول رہی. ابھی دیکھیں نا 20 بندوں کو جس ٹائم ادھر سے ادھر کیا ہے نا، اگر اہل آدمی کو یہاں پہ ہوتا نا ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. اس لیے کہ پاکستان کی معیشت جو تھی نا وہ ڈوب گئی تھی. پاکستان جن سے تھا نا وہ چلا گیا تھا ڈیفالٹ کی طرف، اور بہت سارے راستے نکلنے تھے. اور اگر جو کوئی کمپرومائز بھی کرتے نا کسی طریقے سے کرتے